لا شريك له ولا وزير له ولا مشير لا لا مثل له ولا مثال لا لا والد له ولا ولد لا أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ذمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں سبھی حضرات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لہ اجازت ہے حضرت؟ قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ ایک سال سے بھی کم وقت میں آپ سے دوسری بار ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اسی مرکزی عیدگاہ کے خوبصورت صحن میں۔ میں گڑھی حبیب اللہ کے علماء کرام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے ایک بار پھر ملاقات کا موقع بخشا، آپ کثیر تعداد میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت آپ کے تشریف لانے کو قبول فرمائے۔ سٹیج پر دیگر علماء کرام کے علاوہ معروف علمی شخصیت، نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاضی خلیل احمد دامت فیوزہم جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو عنوان مجھے حکماً دیا گیا ہے میں اسی پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، آپ بھی تھوڑی سی اپنی آواز کھولیں اور ساؤنڈ والا بھیا بھی تھوڑی سی آواز کھولیں۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ اجازت ہو تو یہ اتار دوں ساؤنڈ والے بھیا، کیونکہ آواز بہت تھوڑی آپ کھول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ میرا گلا کچھ خراب تھا تو میں اس لیے کہہ رہا تھا۔ آپ حکم ہے
میں بیٹھا اس لیے ہوں، ایک تو میں 2 راتوں سے بالکل بھی نہیں سویا اور لمبا سفر کر کے پہنچ رہا ہوں، دوسرا میں نے کہا کہ میں علماء سے کوئی شفقت لے سکوں گا، کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ پھر دور ہو جائے گی شفقت۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہو سبحان۔ اس کی آواز کھولنا، آواز کھینچنی نہیں ہے، آپ نے کھینچے گی آواز میرا گلا خراب اور کریں گے، میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، اللہ احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا، تنہا ہے۔ بولو 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 بولو، اللہ تنہا ہے۔ تو ادھی ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی، تو امام صاحب کہتے ہیں بوڑھی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ بڑی اماں پھر اس دور کی بڑی اماں تھی، بڑی اماں کہتی ہیں امام جی آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا۔ کرسیاں تے بیٹھے ہو تے عقیدے دا دھیان رکھے ہو۔ امام صاحب بتاتے ہیں، کہتے پوچھتے ہیں کیسے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا کہ رب ہے اور ہے بھی اکیلا، رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ امام صاحب پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ سبحان اللہ کی میں کرنی ہے، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی ہے؟ مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا، اکیلا۔ بڑی اماں وہ کیسے؟ اے جملہ اگر چپ رہو گے تو کوئی گل نہیں، میں تھوڑی دیر تو بعد ٹر جاواں گا تے بہرحال دکھ ہوئے گا منو کہ گڑی حبیب اللہ والیاں کم از کم اس جملے دی لاج رکھنی چاہیے۔ مشن رسالت عنوان ہے، میں تے جی اس تے پہنچنا ہے۔ ابتدا چاہے توجہ ہے دوستو، چرخے نے کیسے بتایا کہ رب اکیلا ہے؟ تو بڑی اماں کہتی ہیں اگر ہم ہوتی چلانے والی دو، اگر ہم چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا۔ اور اگر کہ میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا۔ اگر دو رب ہوتے، ایک کہتا میں بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اس کے نصیبے میں گداگری رکھوں گا، جھگڑا ہو جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔
वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आना हबशी है ये करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तख़य्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। अल्लाह हमें इसी तौहीद पर कायम रखे। रबीउल अव्वल का महीना और आज तारीख है गालिबन 13। आपके पास पता नहीं कौन सी तारीख है, हो सकता है 11वीं वाले हो वो जी 13। आप थोड़ा सा बोलेंगे तो कुछ बात बनेगी, वरना मेरा गला भी आपके साउंड की तरह थका हुआ, नाराज ना होना। रबीउल अव्वल प्यारे आका की विलादत का महीना, मीलाद का महीना। कोशिश करें मेरे साथ बोलने की। विलादत, मीलाद, पैदाइश, पैदा होना एक ही चीज है। प्यारे आका की विलादत हुई, मीलाद हुआ, मीलाद हुआ। सारी कायनात से अल्लाह ने इंसानों को चुना। किन्हें चुना? इंसानों को। इंसानों से अंबिया को चुना। मिलाद होता ही इंसानों का है। बोलो यार मेरे साथ। मिलाद किसका होता है? जिब्रील का भी कभी किसी ने सुना तो मिलाद हुआ? तमाम मखलूकात में से इंसानों को चुना और कस्में उठाई। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हज़रात फरमाते हैं 4 कस्में हैं, मैं तालिब इल्म को 5 दिखाई देती है। 3 की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम। ये 4 कस्में उठाने के बाद फिर फरमाया लक़द, कद पर लाम लगा के ताकीद, फिर कसम। इंसानों को चुना, इंसानों में से जिन्हें चुना फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, इस्माइल को चुना, यहिया को चुना, ज़करिया को चुना, लूत को चुना, हूद को चुना, दाऊद को चुना, ज़ुल्किफ़ल को चुना, इलियास को चुना। जिन्हें चुना फरमाया इस्तफ़ा। क्या फरमाया? इस्तफा, चुना हुआ। आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, इस्माइल इस्तफा, यहिया इस्तफा। फिर इस्तफा में से जिसे चुना कहा ये है मुस्तफा। चुने हुओं में से फिर चुना, चुने हुओं में से फिर चुना। तमाम मखलूकात में से इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हजरत इब्राहिम को चुना, इब्राहिम से इस्माइल को चुना, इस्माइल से बनु किनाना को चुना, बनु किनाना से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से बनु कुरैश को चुना, बनु कुरैश से अब्दुल मुत्तलब को चुना, अब्दुल मुत्तलब के 10 बेटों से अब्दुल्ला को चुना, फिर अब्दुल्ला के घर अपने महबूब को भेजा। कहां? चौक में, मिलाद चौक में, विलादत चौक में हुई, चौराहे में हुई। तू अपने बच्चे के लिए यह बर्दाश्त नहीं करता कि कोई तेरे बच्चे को कहे उसकी विलादत चौक में हुई है, चौराहे में हुई है। सारी धरती से अरब को चुना,
عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، اور اس جگہ سے رب نے اتنا پھر پیار کیا، اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ تسی آدھی ہو چپ رہ کے تقریر سنن دے، پنجابی سمجھ آندی نہیں بھی آندی تے کبوں آندی ہے، میں کی کر سکتا لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی قسم، اللہ مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ بیت اللہ ہے اس لیے؟ فرمایا نہیں، زمزم نہیں، صفا مروہ نہیں، عرفات، منی، حتیم، ملتزم، میزاب رحمت، حجر اسود نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں جب عرشہ پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی، گلیاں میرے محمد کی۔ مجھے مکہ کی قسم دے تو اڈی سبحان اللہ آوے تو ایک جملہ آوے، اللہ کہتا ہے ربیع الاول میں نہیں لا رہا تسی لا رہے، بڑے چپ چپ بیٹھے ہو، گلا اپنا بچا کے رکھے۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، یہ معنی تو ہے اقسم بہذا البلد کا، اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا، کیا فرما رہے ہیں؟ اے خوش کے بندے ہستے جملہ بالکل نہیں، ذرا مسکرا کے کہو لا۔ لا کا کیا معنی؟ نہیں، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے، میں ایک جسارت کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو، ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو۔ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی عظمت کو بڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد۔ محبوب مکہ کی عظمت کے لیے قسم کیوں اٹھاؤں؟ یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا؟ یار کہو یار سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد، آقا آئے آج یورپ فرانس کے کتے انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں، ارے انسانیت کا معراج ملی ہی میرے آقا کے آنے سے ہے۔ ثابت تو کرو کہ آقا سے پہلے، ثابت تو کیجئے کہاں تھی انسانیت؟ مجھ سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں عرض کروں، آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تعلیمات سے پہلے بے بسی کا عالم تھا، جسم تھا، احساس نہیں تھا، سر تھا، تاج نہیں تھا۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے دماغ تھا، سوچ نہیں تھی۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے سینہ تھا، امانت نہیں تھی، زبان تھی، صداقت نہیں تھی۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ اور آقا کی تعلیمات سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ آقا آئے تو بہاریں آئے، آقا کی آمد ہوئی تو بہاریں آئیں۔ مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کونگے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس اکثریز ہے ہر لال زار پر، تاریکیوں کا نام مچا کر
ہر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے آئی صدا کے سید کونین آ گئے اجتے ہو گئی قاضی قاضی اجتے ہو گئی اجتے ہو گئی تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا اور اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا سبحان اللہ جی نال سبحان اللہ بھی میں کی تھی تے گھنٹے 2 لگ جائیں ابھی میں ادھروں تقریر ادھروں میں تقریر کر رہا ہوں ادھروں میں سبحان اللہ کر رہا ہوں بڑے غصے چ کئی بندے بیٹھے نے اللہ خیر ہی کرے جی 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 توجہ ہے دوستو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا 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 احسان کیا انہیں تھوڑی دیر بعد ساؤنڈ والے نے کہنا ہے میک دے کولے ہو جاؤ جی آواز پیچھے نہیں جا رہی میں تیرے ساؤنڈ دی وجہ تو اپنا سٹائل تے نہیں خراب کر سکتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا بعض حضرات فرماتے ہیں اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا صحت دی احسان نہیں جتلایا پانی دی احسان نہیں جتلایا دولت دی احسان نہیں جتلایا شہرت دی احسان نہیں جتلایا اولاد دی احسان نہیں جتلایا نہیں یوں نہیں ہے اللہ نے احسان جتلائے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ احسان نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میری نعمتیں نہیں گن سکتے احسان نہیں او بولو نا تھوڑا جا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے انداز مختلف ہے احسان جتلایا ہے احسان جیسے میں کبھی کہوں یوں اشارہ کروں تو ایک داد لینے کا یہ انداز ہے کبھی کہوں یار بولو تو داد لینے کا کبھی یہ انداز ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میری نعمتیں نہیں گن سکتے نہیں یہ بھی معنی نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ میری ایک نعمت نہیں گن سکتے میری ایک نعمت توجہ میری جانب رہے دائیں بائیں نہ دیکھیں میری بات ایسی نہیں ہوتی کہ آپ دائیں بائیں دیکھیں اور سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں طالب علم ہوں ٹوٹے پھوٹے جملے ہوتے ہیں اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی زبان نعمت میں نے گن لی پانی نعمت میں نے گن لیا اور اللہ کیا فرما رہے ہیں نہیں گن سکتے اگر معنی سمجھ آ جائے میری محنت سمجھ آ جائے تو تھوڑا سا مسکرا دیجئے گا بس صرف میں دیکھ لوں جو زیادہ نظر کمزور نہیں ہوئی ہے میں صرف دیکھ لوں بولیے گا نہیں اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی زبان نعمت میں نے گن لی اور آپ فرما رہے میری ایک نعمت نہیں گن سکتے اللہ فرماتے ہیں نام لے کر نہیں گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا زبان ایک نعمت نام لے کر نہیں گن کے بتا آج تک کتنا چکھا کتنا بولا آنکھ سے کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا کتنی دفعہ پانی استعمال کیا پیا میری ایک نعمت نہیں بن سکتے یہ بھی احسان ہے یہاں جو فرمایا لقد من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو میں تو انہوں میلاد سنا رہے ہیں بٹھا کے پھرا کے نہیں کہ میرے خیال ہے تو انہوں سواد نہیں آ رہے لقد من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو کیوں فرمایا من اللہ
ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی، صحت مانگی دے دی، شہرت مانگی دے دی، اولاد مانگی دے دی، سارا کچھ دینے کے بعد اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا، میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا۔ میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں چاہتا کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا، لیکن میں نے تم پہ احسان کیا، منہم، تم میں سے بنا۔ کس میں سے بنایا؟ تم میں سے بنایا۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے آقا ہمارے جیسے حجر اسود پتھر ہے، آپ کی سڑکوں پہ بھی پتھر ہے، زمزم پانی ہے، یہ گلاس میں بھی پانی ہے، آپ کے بچے کے بیگ میں کتابیں ہیں، قرآن بھی کتاب ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں، زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں، قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں، آقا بشروں میں سے بشر ہیں، عام بشروں جیسے بشر ہیں۔ کسی بھی کہو یا رسول اللہ کہ تو انو پانی پی ماما میں ایک دفعہ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ، سونے انداز کہو کہ بشر دی انکار کرنے والے تک آواز جاوے۔ یہ پتہ ہے بشریت کا انکار ہویا کیوں؟ اجازت ہوئے ایک جملہ دسا کہ نہ دیا جی؟ انہوں نے جب تانا دیا نا زلیخا کو، مصر کی عورتوں نے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، تو زلیخا کہتی ہے میں اب انہیں بتاتی نہیں دکھاتی ہوں، بہت بتا چکی اب دکھاتی ہوں۔ لائن میں بٹھایا، میں جلکی صرف عرض کر رہا ہوں، لائن میں بٹھایا، ہاتھوں میں چھریاں دے دی، پھل دے دیے۔ انہوں نے جب دیکھا نا یوسف کو تو دیکھنے سے پہلے خود کو سمجھا کہ ہم ہیں بشر، بشر ہوتا ہے ہمارے جیسے، خود کو دیکھا تو گندگی نظر آئی، خود کو دیکھا تو غلاظت نظر آئی، اور جب یوسف کو دیکھا تو معراج نظر آئی، یوسف کو دیکھا طہارت نظر آئی، یوسف کو دیکھا عروج نظر آیا، تو سمجھیے کہ بشریت تو ہوتی ہماری جیسی۔ تو کہہ دیا ما ھذا بشرا، یوسف بشر نہیں۔ اب انہیں یہ کون بتائے اصل میں تم بشر نہیں۔ آج کے ناعقبت اندیشوں نے جب آقا کو دیکھا، خود کو دیکھا گندگی نظر آئی، آقا کو دیکھا پاکیزگی نظر آئی، خود کو دیکھا ناپاکی نظر آئی، آقا کو دیکھا طہارت نظر آئی، خود کو دیکھا پستی نظر آئی، آقا کو دیکھا معراج نظر آئی، تو کہہ دیا آقا بشر نہیں، اوے پگلے تو بشر نہیں۔ کوئی گل سمجھ آئی میرے نہیں آئی؟ آقا تو سید البشر ہے، آقا تو ایسے بشر ہیں کہ پوری کائنات میں نہ پہلے ایسا کوئی آیا نہ آخر میں آئے۔ اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات جمادات ارضیات فلکیات اسی پلڑے میں، بیت اللہ بیت المعمور بیت المقدس اسی پلڑے میں، علماء صلحاء اتقیاء نجباء انبیاء آدم نوح ابراہیم اسماعیل عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل الیاس اسی پلڑے میں۔ دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔